السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام خمر، خاندان اور عقل، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کمل کیسر۔ آج پروگرام کے آغاز میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ حدیث قدسی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تجھ سے محتاجی دور نہ کروں گا۔ اور یہ ترمذی سے ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آج کے دور میں جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے سے روک کے رکھا اور چیزوں میں انوالو ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں ایسی چیزیں دے دیں جن کو ہم ایسے ایسے کر کے استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو استعمال کرنے سے واقعی ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اس کی بھی ایڈکشن میں پھنس چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں فون، ٹیب اور ایسی تمام چیزوں کی جو اسکرین کی شکل میں ہماری زندگی میں شامل ہیں۔ آج میں آپ کو اپنے مہمانوں سے ملواتی ہوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر آمنہ بشارت۔ یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایک بہت لیڈنگ یونیورسٹی میں، اور یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے کمپیوٹر سائنسز کا۔ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ماجبین حسنین، جو کہ لائف کوچ ہیں بچوں اور ماؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ ہیں ان کی تربیت میں یہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہوں، اور بات میں شروع کروں گی ماجبین آپ سے کہ یہ جو مائیں ہر وقت پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے ہاتھ میں یہ ٹیب ہے، یہ فون ہے، یہ اسکرین ہے، اور اس کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو کہاں پر ان سے کوئی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے؟ کمل، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کمی کہاں رہ گئی یہ ہمیں بہت دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رول ماڈل کون ہے؟ ماں ہے سب سے زیادہ، اور باپ گھر میں۔ جب بچے ہر وقت یہ دیکھیں گے کہ ماں اور باپ جو ہیں وہ اس میں ہر وقت بزی ہیں، تو ان کو تو رول ماڈلنگ نظر آ رہی ہے کہ یہ دس از اے گڈ تھنگ اور میں بھی یہ کروں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ماؤں سے ہی لیتے ہیں چیزیں کہ ماں کا فون لے لیا، یا ٹیب ہے گھر میں تو وہ لے لیا، یا تو سب سے پہلے جو ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی اس ایڈکشن کو ہیبٹ کی طرف لے کے جانا ہے، کم کرنا ہے، تاکہ بچے جو ہیں وہ دیکھیں کہ ہم، اور پھر ہم کہہ بھی سکتے ہیں، ورنہ بچے بھی ہمیں فوراً کہتے ہیں کہ آپ بھی تو اتنی دیر سے فون پہ بیٹھی ہیں، آپ بھی تو سب سے پہلے جو بہترین چیز ہے وہ ہے ہماری رول ماڈل۔ صحیح بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر آمنہ، آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسکرین ایڈکشن کی، تو کیا یہ بھی کوئی ایڈکشن ہے؟ اور جب ہم اس کو کمپیئر کریں اگر سبسٹنس ایڈکشن سے، تو جیسے کوکین ہے، ہیروئن ہے، اور اس قسم کی چیزوں کے بارے میں اسپیشلی جیسے اسٹوڈنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں، تو ان کا اگر آپ موازنہ کریں گی تو آپ اس کو کیسے دیکھیں گی؟ جی ڈاکٹر کمل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں اس بات کی ریکگنیشن ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس وقت ایک ایڈکٹیو شکل اختیار کر چکی ہے۔ بالکل صحیح۔ اسکرین ایڈکشن اور ٹیکنالوجی ایڈکشن کی بہت ساری فارمز ہیں، وہ چاہے ٹی وی دیکھنا ہو، ویڈیو گیمز کھیلنا ہو، سوشل میڈیا، فیس بک، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام کی ایڈکشن ہو، یا ٹیکسٹنگ کی ایڈکشن ہو، یا ویڈیوز دیکھنا آن لائن، جیسے بچے نان اسٹاپ موویز یا اسکرین پلیز آن لائن دیکھتے ہیں، تو بہت ساری اس کی فارمز اینڈ ڈائمینشنز ہیں، لیکن ایکسپرٹس اس کو ایز این ایڈکشن ریکگنائز کر چکے ہیں، اینڈ اٹس اے فارم آف بیہیویئرل ایڈکشن۔ اچھا، بیہیویئرل ایڈکشن کس لحاظ سے کہ امپلسو اور انکنٹرولیبل ڈیزائر ہوتی ہے کہ ہم اپنا فون چیک کریں، یا آپ روک نہیں سکتے اپنے آپ کو۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اس کا استعمال بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ فریج کو بار بار کھولتے ہیں، سوچتے ہیں شاید اس میں کوئی ڈش بن کے آ گئی ہوگی۔ لوگ اپنی سکرینز کو جب بار بار ٹچ کرتے ہیں تو ایسی ہی انٹینشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ہے کہ دس ٹیکنالوجی ہیز ٹرنڈ ایڈکٹیو۔ اچھا، اس میں بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، لیکن جس ایسپیکٹ کو میں ہائی لائٹ کروں گی وہ یہ ہے کہ دا وے دا ٹیکنالوجی ہیز بین ڈیزائنڈ، اس کے جو فیچرز ہیں، دا اٹریکٹیونیس، دا ایفیشنسی، دا وے اٹ اٹریکٹس، اٹ ہیز دا سیم افیکٹ آن برین ایز سبسٹینسز وچ کریٹ ہائیز بیسکلی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چیز آپ کو ایکسائٹیڈ کرتی ہے کسی بھی سبسٹنس کی وجہ سے،
یا اور جو ایڈکشنز ہیں جس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہوئے ہیں, تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی آپ کو اسی طرح سے اپیل کر رہی ہے. اچھا یہاں پہ یہ مجھے آپ بتائیے کہ آج کا نوجوان جس کے ہاتھ میں فون ہے یا ٹیب ہے یا اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تبھی ہمیں اس سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے؟ وہ اتنا گلوڈ کیوں ہے اس چیز سے؟ جیسے میں نے بات کی کہ اس میں ہمیں ٹیکنالوجی کے ڈیزائن کو جب ہم سمجھیں گے اور اس کے ایفیکٹ آن دا برین کو سمجھیں گے. اچھا تو میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ جب ایک بچہ یا ایک نوجوان کوئی آن لائن ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے جس میں وہ فلی امرسڈ ہوتا ہے, یا ایون ٹیکسٹنگ, یا ایون آپ دیکھیں آج کل ینگ بوائز اینڈ گرلس فیس بک پہ لائکس فوٹوگرافس کو پوسٹ کر کے اس کو لائکس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے بیٹھے ہونے کے باوجود. یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں یہ ڈوپامین ریلیز کرتی ہیں جو کہ سیم ہارمون ہے. یہ بیسکلی آپ کا وہ اراؤزنگ نیورو ٹرانسمیٹر ہے برین کا, جو جب کوکین یا ہیروئن جیسا ڈرگ لیا جاتا ہے تو ریلیز ہوتے ہیں. اور ٹیکنالوجی کا جو افیکٹ ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے فرنٹل برین کارٹیکس کے ساتھ ہے. اچھا, اور یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہماری سوچنے کی صلاحیت پہ کام کرتا ہے, سوچنے کی صلاحیت پر, امپلسو کنٹرول, ڈیسیژن میکنگ. ٹھیک ہے. یہ ڈائریکٹلی جا کے اس کو ٹارگیٹ کرتا ہے, اور وہ نہ صرف ویک ہوتا ہے اس کی وجہ سے, جیسے ریسرچرز یہاں تک کہتے ہیں کہ گرے میٹر آپ کا ریڈیوس ہوتا ہے برین کا جتنا زیادہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ بچہ یا وہ نوجوان اس کا اپنے اوپر سے بھی کنٹرول اٹھ جاتا ہے, اور وہ ریئلائز بھی نہیں کرتا وہ کہ اس کی وجہ سے پھر وہ سارے جو وڈرول ہے فرام دا سراؤنڈنگز دیٹ اکرز. اچھا یہ کوئی کانسپریسی تھیوری ہے؟ کیونکہ لوگ فوراً سوچتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال بھی ہو رہا ہے اور صحیح کرنا بھی چاہیے, اور آج کل کے دور میں ہم ٹیکنالوجی کے بغیر سروائیو بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کو ہم کہاں پلیس کریں گے کہ یہ ایفیکٹس ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اس کی پازیٹیوٹی بھی ہے؟ دیکھیے ٹیکنالوجی اٹ سیلف از اے ٹول, اٹس نائدر گڈ نور بیڈ. یہ بات تو استعمال اس کو بنائے گا. جی, یہ بات تو فار شیور ہے کہ ٹیکنالوجی بنائی اس پرپز کے لیے نہیں گئی تھی ٹو بگن ود. وہ ٹو میک آر لائف مور پروڈکٹیو یا بہت ایفیشنسی کریٹ کرنے کے لیے, ہماری لائف آسان کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. صحیح. یس, اس میں انٹرٹینمنٹ کا بھی افیکٹ ہے کہ یس یو وانٹ ٹو بی ہیپی ان لائف بیسکلی. لیکن جو بزنس اور ڈیزائن اسٹریٹجیز ہیں ان کا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. بیسکلی بزنس ماڈلس یہ سکھاتے ہیں کہ آپ ایپس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بنائیں گے. کمپٹیشن ہے جی, کہ لوگ ان سے ہک ہو جائیں. جتنا زیادہ وہ ہک ہوں گے اتنا زیادہ ایپس کو یوز کریں گے, اتنا زیادہ. آپ نے صحیح کہا, جیسے آپ ایک فیس بک پہ پوسٹ لگاتے ہیں تو آپ سارا دن اس کو دیکھتے رہتے ہیں, کتنے لوگوں نے لائک کیا, کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا, کتنے لوگوں نے شیئر کیا. دل کو بڑی تسکین ہوتی ہے کہ اچھا جی الحمدللہ جو میں نے شیئر کیا وہ کتنے لوگوں نے اس کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل کیا. لیکن فائدے کی چیز ہو تو تب ہے, لیکن بچے آج کل کی جو چیزیں ڈالتے ہیں اس میں بہت سے نیگیٹو ایلیمنٹس بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ایکچولی اس میں فلٹر تو کوئی ہے نہیں. فلٹر آپ نے خود لگانا ہے, آپ نے خود یہ لائن ڈرا کرنی ہے کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از ناٹ, واٹ از بینیفیشیل اینڈ واٹ از ناٹ. صحیح. لیکن پلیٹ فارمز اتنے ایزی فارم میں ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں کہ لوگوں کی وہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے اٹس سو فاسٹ آل آف اٹ کہ وہ بیفور یو کین میک دیٹ ڈیسیژن دا تھنگ از آؤٹ دیئر. صحیح بات ہے. اچھا, آج کی ماں کا ایک سوال ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر میرا بچہ کسی فون یا ٹیب یا کسی چیز پہ بیٹھا ہوا ہے تو کن چیزوں سے میں آئیڈینٹیفائی کروں گی کہ یہ ایڈکشن میں جا رہا ہے اس کی؟ بیسکلی آپ ایک میٹرک ہے اماؤنٹ آف ٹائم. ٹھیک. اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو آن ایوریج چاہے وہ ایڈلٹ ہو یا یوتھ ہو یا بچے ہوں, ایوریج یہ ہے کہ 3 hours اے ڈے ہم اپنے کسی نہ کسی فارم میں اسکرینس کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو کیومولیٹیولی دیکھیں تو اٹ اماؤنٹس ٹو اباؤٹ 11 years of your 11 سال ہماری زندگی کے اسکرین کے آگے گزر جاتے ہیں. یہ ایوریج ہے. یہ ایوریج ہے. یوتھ کا نمبر اس سے مچ ہائر ہے. اٹ کین گو اینی ویئر فرام 5 hours to 7 to 8 hours which makes 1/3 of your life. اور اب دیکھیں کہ ہم یوتھ کی صرف بات نہیں کرتے ہیں, ہمیں بہت سے ایسے مرد حضرات یا خواتین نظر آتی ہیں وہ گھر کے کام چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں,
مرد حضرات کو میں نے دیکھا ہے جب وہ ریٹائرمنٹ کی ایج پہ پہنچتے ہیں اب ان کے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہے, فزیکلی بھی اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اتنا وہ چیلنجنگ کام, کوئی ایکسرسائز اور باہر آنا جانا نہیں کرتا, وہ بھی اسی کے ساتھ اسی طرح ایڈکٹیڈ ہیں. اب مہجبین آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک والدہ ہے, اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میرے بچہ تو اس کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے, اس کی روٹین کی ایکٹیویٹیز جو ہیں اب اس طرح نہیں ہو رہی, اس کی اسٹڈیز اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں, اور وہ اپنے بچے سے بات کرتی ہے, خاص طور پہ جو بچہ 9-10 سال سے اوپر کی عمر کو پہنچ جاتا ہے, اور وہ اس کو کہتی ہے کہ بیٹا آپ زیادہ اسکرین کو استعمال کر رہے ہیں, تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, دیکھیں میں کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں, سوشلائز کر رہا ہوں, میرے تو بلکہ اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنے دوست ہیں اور میں کتنا پاپولر ہوں. وہ ماں لاجواب ہو جاتی ہے, اس کو کون سے جواب آنے چاہیے اپنے بچے کو دینے کے لیے؟ ہاں کمل, اس میں ہم یہ ہوا کی بات نہیں کر سکتے کہ کتنا ٹائم آپ نے اتنا لگایا, بچہ کہے گا نہیں میں نے اتنا نہیں لگایا. تو ہم نے اس کو صحیح عادت بتانا ہے, صحیح بتانا ہے کتنے گھنٹے. آپ 11 بجے بیٹھے تھے, آپ کو 3 بج گئے ہیں ٹی وی اس پہ, یا آپ صبح سے اتنے گھنٹے, ٹائم منٹس تک اس کو بتائے گی کہ آپ نے اتنی دیر بیٹھے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے یہ پہلے سے طے کرے ماں کہ کتنی دیر آپ اسکرین یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پہلے سے پرو ایکٹیولی اس کو کر لے. تو پھر جب بچہ اسکرین پر بیٹھے گا تو اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا اتنا ٹائم سیٹ تھا. یعنی اگر آج آپ کے 1 گھنٹہ ہونا چاہیے تھا اور آپ نے 2 گھنٹے کر لیے تو اب کل کا گھنٹہ بھی گیا, ٹائم گیا. بالکل بالکل, صحیح ٹائمنگز کے ساتھ اس کو کرے گی تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا, کنٹرول ہو جائے گا. اور جو زیادہ تر جو ہے نا چیزیں, یہ سب ایسے کمرے میں ہونی چاہیے جہاں سب لوگوں کا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا ہو. یہ الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور وہ وہاں پہ اسکرین دیکھ رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے. اسکرین جو ہے وہ ایسے جگہ ہونی چاہیے جہاں سب لوگوں کی نظر ہوتی ہے. آمنہ یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے ہم بات کریں کہ ٹیکنالوجی کے تو بہت سے فوائد ہیں, یہ بیڈ گائے کیوں بن گیا؟ اس میں دیکھیں کچھ چیزیں تو ڈیزائن ہی فار دا پرپز آف ایڈکشن ہوئی ہیں, یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی. اگر آپ ویڈیو گیمز کو دیکھیں, جو آن لائن اسپیشلی ویڈیو گیمز ہیں, ویڈیو گیمز ہمارے بچپن میں بھی تھیں, ننٹینڈو تھی, اٹاری تھی, لیکن وہ آپ ٹی وی پہ کھیلتے تھے, اپنے فرینڈس جو آپ کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ کھیلتے تھے. اس وقت جیسے بچے ایسی آن لائن ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں جس میں ایک ورچوئل ورلڈ ہے, ایک گلوبل ورلڈ ہے, اس میں لوگ پوری دنیا سے اس میں آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں. تو وہ جو سوشل ایلیمنٹ ہے اور دا گلوبلائزڈ سوشل ایلیمنٹ, وہ ایکچولی کوائٹ ڈینجرس ہے. کہ ایک اسکرین کے تھرو آپ ہر طرح کے گڈ اینڈ بیڈ, دیکھیں گڈ اینڈ بیڈ ایلیمنٹس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ لوگ جو بیڈ کسی نہ کسی فارم میں پھیلانا چاہتے ہیں وہ بھی ہیں, اور جو انوانٹیڈ یا ان انٹینشنل بیڈ ہے وہ بھی اس سے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں مکس ہو کے جا رہی ہیں. اس میں میں ایک تھوڑی سی مثال سے اس کو سمجھاؤں کہ اگر آپ نے جو نائف ہے, اگر آپ ایک ڈاکٹر کو, سرجن کو دیں گے اور ایک ڈاکو کو دیں گے, نائف از دا سیم تھنگ. صحیح بات کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اچھا بھی ہے اور استعمال برا بھی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک ناظرین شارٹ بریک لیتے ہیں, ٹاپک ہمارا بہت اہم چل رہا ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس بھی بہت سے سوالات ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم مزید اس پہ بات کریں گے. لیتے ہیں ایک شارٹ بریک.